بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب کینیا۔ کینیا مشرقی افریقہ کا تعارف اور احمدیہ جماعت کا نفوذ۔ کینیا 5,80,000 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا خوبصورت جھیلوں، گھنے جنگلات، اونچے پہاڑوں، سرسبز لہلہاتے کھیتوں اور دل موہ لینے والے ساحلوں پر مشتمل مشرقی افریقہ کا اہم ملک ہے۔ اس کا سرکاری نام ریپبلک آف کینیا جمہوریہ کینیا ہے۔ 12 دسمبر 1963 کو کینیا برطانوی تسلط سے آزاد ہوا۔ موزے جومو کنیاٹا اس آزاد ملک کے بانی صدر تھے، جو ماؤ تحریک آزادی کے لیڈر اور بہادر سپاہی تھے۔ ان کے بیٹے آنریبل اہورو کنیاٹا بھی 2012 سے لے کر 2022 تک 10 سال یعنی 2 پارلیمانی ٹرمز ملک کے منتخب صدر رہے ہیں۔ ملک کا طرز حکومت جمہوری اور صدارتی ہے۔ ملک کا صدر مسلح افواج کا سپریم کمانڈر بھی ہوتا ہے۔ ملک کا دارالحکومت نیروبی ہے۔ ملک میں 47 کاؤنٹیز ہیں جو اپنی اپنی مقامی گورنمنٹس کے ذریعے کام کر رہی ہیں۔ کاؤنٹی گورنمنٹ کا سربراہ گورنر ہوتا ہے۔ ملک میں قانون سازی کے لیے قومی اسمبلی اور سینٹ موجود ہے، جن کے اراکین 5 سال کے لیے منتخب کیے جاتے ہیں۔ کینیا 16 دسمبر 1963 کو UNO میں شامل ہوا۔ 1972 میں کینیا کو اپنے دارالحکومت نیروبی میں یونائیٹڈ نیشن انوائرمنٹ پروگرام کی مہمان نوازی کا اعزاز حاصل ہوا۔ نیو یارک اور جنیوا کے بعد نیروبی دنیا کا تیسرا شہر ہے جہاں اقوام متحدہ کا مرکزی دفتر ہے۔ یہاں تقریباً 5,000 غیر ملکی اور 25,000 کینیا کے شہری کام کرتے ہیں۔ کینیا کامن ویلتھ کا ممبر بھی ہے۔ علاوہ ازیں کینیا افریقی ممالک کی یونین کا بھی ممبر ہے۔ مشرقی افریقہ کے ممالک میں یہ ایک اہم اور مضبوط ملک ہے۔ رقبے کے لحاظ سے کینیا دنیا کا 48واں بڑا ملک ہے، جو بحر ہند کے شمالی کنارے میں پر واقع ہے۔ ممباسا اس کی بڑی اور اہم بندرگاہ ہے۔ کینیا کے مغرب میں یوگنڈا، مشرق میں صومالیہ، شمال میں ایتھوپیا، شمال مغرب میں ساؤتھ سوڈان اور جنوب میں تنزانیہ اور بحر ہند واقع ہے۔ جنوب مغرب میں 1500 میٹر بلند سطح مرتفع ہے۔ کینیا کا بلند ترین پہاڑ کوہ کینیا ہے، جہاں سارا سال برف جمی رہتی ہے۔ کیونکہ خط استوا ملک کے وسط سے گزرتا ہے، اس لیے سارا سال موسم خوشگوار رہتا ہے۔ اس وقت کینیا کی آبادی تقریباً 5.25 کروڑ نفوس پر مشتمل ہے۔ آبادی کے لحاظ سے کینیا کا دنیا میں 29واں نمبر ہے۔ یہاں 44 مختلف قبائل آباد ہیں جو مختلف زبانیں بولتے ہیں، لیکن قومی زبان سواحلی ہے، جبکہ سرکاری اور دفتری زبان انگریزی ہے۔ 2019 کی مردم شماری میں ایشینز کو بھی ایک قبیلے کا درجہ دیا گیا۔ ہر قبیلے کا اپنا علاقہ، زبان اور رسم و رواج ہیں۔ قبائلی حمیت و عصبیت موجود ہے۔ کینیا میں قبائلی چیفڈم کا وہ خاکہ یا تصور نہیں ملتا جو دیگر افریقی ممالک میں پایا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کو یکساں شہری حقوق حاصل ہیں اور سب مکمل طور پر ملکی قانون کے پابند ہیں۔ ملک میں تقریر و تحریر کی مکمل آزادی ہے، تاہم کسی کو ملکی سلامتی کے خلاف لکھنے اور بولنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح مذہبی، لسانی یا نسلی تعصبات پھیلانے پر بھی سخت پابندی ہے۔ ملک میں سیاسی آزادی ہے۔ متعدد سیاسی جماعتیں اپنے اپنے منشور کے مطابق کام کر رہی ہیں اور انتخابات میں آزادانہ حصہ لیتی ہیں۔ کینیا ایک زرعی ملک ہے۔ اس کی اہم فصلیں چائے، کافی، گنا، مکئی، گندم، آلو، بینز، کپاس اور پٹسن ہیں۔ اناناس، آم، کیلا، پپیتا، اووکاڈو اور دیگر متعدد پھلوں کے علاوہ سبزیاں بھی اگائی جاتی ہیں۔ ملک میں گائے، بکریاں، بھیڑیں اور مرغیاں کثرت سے پالی جاتی ہیں۔ جنگلی حیات متعدد علاقوں میں پائی جاتی ہے اور سخت ملکی قوانین کے ذریعے ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ مسائی مارا، امسولی نیشنل پارک، سمبورو نیشنل پارک، نیشنل نیروبی پارک، ٹساؤ نیشنل پارک اور لیک نکورو نیشنل پارک جنگلی حیات کے حوالے سے ملک کے مشہور تفریحی مقامات میں ہیں، جہاں شیر، چیتا، ہاتھی، متعدد اقسام کے بندر، جنگلی بھینسیں، ہرن، لگڑ بگڑ، پاڑا اور زرافہ، گینڈا اور دیگر متعدد جنگلی جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔
دنیا کے کونے کونے سے لاکھوں سیاح ان سائٹس میں جنگلی حیات کا مشاہدہ کرنے اور کینیا کے قدرتی حسن اور اس کے خوبصورت سمندری ساحلوں سے معزوز ہونے آتے ہیں۔ کینیا کی کرنسی شلنگ ہے۔ کینیا ایک ترقی پذیر ملک ہے۔ یہ افریقہ کی 7ویں بڑی معیشت ہے۔ ملک میں متعدد صنعتیں قائم ہیں۔ اس کی برآمدات کا 21% یورپین یونین کو جاتا ہے، جن میں چائے، کافی، پھول، پھل اور مختلف سبزیاں شامل ہیں۔ کینیا میں شرح خواندگی 81% ہے۔ ملک میں 68 یونیورسٹیز ہیں، جن میں سے 35 پبلک اور 33 پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، جن سے سب سے اہم یونیورسٹی آف نیروبی ہے۔ ذریعہ تعلیم انگریزی ہے۔ کھیلوں کے میدان میں کینیا عالمی شہرت کا حامل ہے۔ میراتھن ریس، فٹ بال اور کرکٹ یہاں کے پسندیدہ کھیل ہیں۔ مذہبی اعتبار سے کینیا عیسائی اکثریتی ملک ہے، جہاں عیسائی فرقوں اور ان کے چرچوں کی اتنی اکثریت ہے کہ اسے لینڈ آف چرچز بھی کہا جاتا ہے۔ کینیا میں 50 لاکھ کے قریب مسلمان ہیں، جو کل آبادی کا تقریباً 10% بنتے ہیں۔ زیادہ تر مسلمان ملک کے کوسٹ کے علاقے میں آباد ہیں۔ اس کی وجہ پہلے عمان اور پھر یمن سے یہاں تجارتی غرض سے آ کر آباد ہونے والے مسلمان تھے۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں سر فہرست ممباسا، کلیفی، ملنڈی، گریسا وغیرہ اور اس کو گرد و نواح کے علاقے شامل ہیں۔ اس کے علاوہ کینیا کے ویسٹرن ریجن میں بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ ملک میں مذہبی آزادی ہے۔ مسلمانوں اور عیسائیوں کے علاوہ یہاں ہندو، سکھ، یہودی، دہریہ اور فری میسنز بھی موجود ہیں۔ کچھ لا مذہب اپنے قدیمی قبائلی عقائد اور رسم و رواج کے پیرو لوگ بھی یہاں پائے جاتے ہیں۔ کینیا میں افریقی لوگوں کے علاوہ ایشین، یورپین اور عرب نسل کے لوگ آباد ہیں۔ حالیہ سالوں میں چائنا سے ایک قابل قدر تعداد میں لوگ ترقیاتی کاموں پر کام کرنے اور تجارت کے لیے یہاں آئے ہیں۔ مشرقی افریقہ میں اسلام کا پیغام 7ویں صدی عیسوی میں عربوں کے ذریعے پہنچا اور 200 سال کے اندر اندر اس علاقے کی قابل ذکر آبادی حلقہ بگوش اسلام ہو گئی۔ مشہور مورخ المسعودی 947 عیسوی اور الادریسی 1154 عیسوی کی تحریرات کے مطابق مشرقی افریقہ کے ساحل اور زنجبار میں اس زمانے میں اسلام پھیل چکا تھا۔ ابن ادریس یعنی الادریسی کے 100 سال بعد ابن سعید نے لکھا ہے کہ اس زمانہ میں اسلام ان علاقوں میں نہ صرف مستحکم ہو چکا تھا، بلکہ یہاں خالص اسلامی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں۔ 20ویں صدی کے وسط تک عرب و فارس کے مسلمان یہاں قابض رہے۔ بعد ازاں یہاں یورپی طاقتوں کے تسلط قائم ہوا۔ مشرقی افریقہ میں کینیا، یوگنڈا، تنزانیہ، ملاوی یعنی نیاما لینڈ اور موزمبیق شامل ہیں۔ اسی طرح صومالیہ بھی براعظم افریقہ کے مشرقی ساحل پر واقع ہے۔ روانڈا اور برونڈی بھی کسی وقت ٹانگانیکا کے ساتھ مل کر جرمن ایسٹ افریقہ کہلاتے تھے، جبکہ ملاوی، کینیا، یوگنڈا اور تنزانیہ برٹش ایسٹ افریقہ کہلاتے تھے۔ ٹانگانیکا اور زنجبار کا اپریل 1964 میں الحاق ہو گیا اور دونوں مل کر جمہوریہ تنزانیہ کے نام سے موسوم ہوئے۔ کینیا کے علاقے میں احمدیت کے نفوذ اور اس کی ترقی کا سفر تقریباً 128 سال کے عرصہ پر محیط ہے۔ کینیا اور اس کے پڑوسی ممالک میں احمدیت کا پیغام اس وقت پہنچا جب یہ برٹش ایسٹ افریقہ کہلاتے تھے۔ بلا شبہ براعظم افریقہ دنیا کے ان خوش قسمت علاقوں میں سے ایک ہے جہاں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا پیغام آپ کی حین حیات آپ کے صحابہ اکرام کے ذریعے پہنچا اور ایک فعال جماعت بھی بن گئی۔ ایسٹ افریقہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے 12 صحابہ کو دعوت حق کی توفیق ملی، اور ان کے علاوہ 48 وہ خوش نصیب احباب تھے جنہیں یہاں سے بذریعہ خط مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت کرنے کی توفیق ملی۔ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ جب 1895 میں برطانوی دور حکومت میں یوگنڈا ریلوے کا عظیم منصوبہ شروع ہوا تو اس کی تعمیل اور تکمیل کے لیے مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والے ہزاروں افراد کو برصغیر سے بھرتی کر کے یہاں لایا گیا۔ ان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد صحابہ بھی شامل تھے۔ چنانچہ 1896 کے اوائل میں حضرت منشی محمد افضل صاحب، حضرت میاں محمد عبداللہ صاحب اور حضرت صوفی نبی بخش صاحب ریلوے میں بھرتی ہو کر
کینی کے بندرگاہ پہنچے۔ ان کے کچھ ہی عرصہ بعد حضرت ڈاکٹر محمد اسماعیل صاحب گڑیالوی ملٹری میں بھرتی ہو کر اور حضرت شیخ محمد بخش صاحب ساکن کڑیاں والا، حضرت شیخ نور احمد صاحب جلندری، حضرت شیخ حامد علی صاحب، حضرت حافظ محمد اسحاق صاحب بہروی اور ان کے بھائی حضرت میاں قطب الدین صاحب بھی یوگنڈا ریلوے کے ملازم کی حیثیت سے ممباسا وارد ہوئے، اور اس طرح کینیا مشرقی افریقہ میں صحابہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے جماعت کی داغ بیل پڑی۔ الحمدللہ علی ذالک۔